فرمایا جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا اور پھر اپنے جسم کو عمل کا پابند بنا لیا، فرمایا قیامت والے دن رب اسے موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا، اگلی بات عزتوں کے تاج پہنائے گا، جس جگہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی، مخلوق اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی، اس حافظ قرآن بعمل کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوں گے۔ اگلی بات فرمایا وہ 10 کنفرم جہنمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے بھر لیا، جسم کو عمل کا پابند بنا لیا، فرمایا رب اسے یہ شان عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن 10 کنفرم جہنمیوں کی شفاعت اس کے ذمہ کر دی جائے گی۔ اور علی پاک سے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ صحابہ کرام کو کتوں کی طرح بھونکنے لگ جائے۔ علی پاک سے محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ سرکار کے ہر صحابی سے پیار کرنے لگ جائے۔ علی پاک سے محبت کا یہ معنی ہے۔ علی پاک سے محبت کا معنی یہ تم نے کہاں سے لے لیا کہ آپ صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جائیں اور مقدسات اسلام کی جو ہے وہ بیعت بھی کرنے لگ جائیں؟ کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علی پاک سے محبت نہیں کی؟ اب میں آج ایک راز کھولوں آپ پر، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرف جاتے ہو۔ ہمارے ہاں 2 شجرے ہوتے ہیں، ایک شجرہ علم اور ایک شجرہ طریقت۔ اکثر علماء کے جو شجرہ علم ہے وہ امام بخاری تک جاتے ہیں، امام مسلم تک جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی جو علم کی سند ہے، علم کا شجرہ ہے، وہ امام مسلم اور امام بخاری تک جاتا ہے، اور ایک شیخ سے وہ امام ترمذی تک جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے اوپر اسناد چلتی ہیں ہماری۔ لیکن دوسری جانب جو روحانیت کے شجرے ہیں، جنہیں شجرہ طریقت کہا جاتا ہے، سنو، 4 سلاسل ہیں مین، 4 سلاسل بنیادی طور پہ، پھر ان 4 سلاسل سے آگے شاخیں نکلتی ہیں، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی۔ بر صغیر میں جو سب سے پہلے سلسلے کا فیضان پہنچا وہ چشتی سلسلے کا فیضان پہنچا۔ یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کی دعوت پر مسلمان ہوئے، پھر ان کے بعد قادری آئے، نقشبندی آئے، سہروردی آئے۔ لیکن کمال بات آپ دیکھیں، میرے پاس الحمدللہ میرے مشائخ کی عطا کردہ سلسلہ چشتیہ کی بھی خلافت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کی بھی خلافت ہے، سلسلہ قادریہ کی بھی خلافت ہے، سلسلہ سہروردیہ کی بھی خلافت ہے، اور مجھے الحمدللہ تعالی عرب کے مشائخ میں سے سلسلہ شاذلیہ کی بھی خلافت ہے۔ لیکن آپ عرب کے مشائخ کو چھوڑ دیں، یہ جو 4 مین سلاسل ہیں جن سے آگے شاخیں چلی ساری، ان کو دیکھیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، ان میں سے ایک سلسلہ نقشبندیہ وہ حضرت سلمان فارسی سے ہوتا ہوا اوپر سیدنا صدیق اکبر اور صدیق اکبر سے سرکار کی ذات تک جاتا ہے۔ بقیہ قادری، چشتی، سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی کا جو فیضان چلا، حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد کا جو فیضان چلا، اور خواجہ معین الدین اجمیری کا جو فیضان چلا سلسلہ چشتیہ کی صورت میں، یہ تینوں سلاسل قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ، تینوں سلاسل اوپر جا کے حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید بنتے ہیں، اور خواجہ حسن بصری کے بعد اوپر والے درجے میں مولا علی المرتضیٰ کے مرید بنتے ہیں، اور مولا علی پاک سے اوپر جا کر آقا و مولا تاجدار ختم نبوت کے مرید بنتے ہیں۔ یہ شجرہ علم، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے پاس بھی جو شجرہ علم ہے وہ امام بخاری تک جاتا ہے، اور امام بخاری سے پھر اوپر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک صحابہ کرام کے ذریعے، امام مسلم تک جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے آقا علیہ السلام تک، اور اسی طرح امام ترمذی تک میرے پاس سند ہے۔ لیکن جو روحانی سلاسل ہیں جن سے ہم اللہ اللہ سیکھتے ہیں، قال سے نکل کے حال کی بات کی طرف آتے ہیں، یہ روحانی سلاسل 4 میں سے 3 سلاسل مولا علی المرتضیٰ کے فیض یافتہ ہیں، اور کوئی ایک قادری، کوئی ایک سہروردی، کوئی ایک چشتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو صحابہ کا گستاخ ہو۔ یار آپ نے قدر نہیں کی میری بات کی، میں نے کیا عرض کیا ہے۔ 4 روحانی سلاسل میں سے 3 سلاسل مولا علی المرتضیٰ کے مرید بنتے ہیں، اور اگر مرزا انجینئر بکواسی تیرے معیار کے مطابق مولا علی سے محبت کا معنی صحابہ کی توہین کرنا ہوتا تو پھر سارے کے سارے اہل سنت صحابہ کی توہین کرنے والے ہوتے۔ معلوم ہوا تجھے ٹھوکر لگی ہے، تجھے شیطان نے بہکایا ہے، اور اب تو کنفرم ہو گیا کہ تیری بہکاوٹ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ جو ختم نبوت کا معنی سرکار نے خود بیان کیا کہ لا نبی یا بعدی،
کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو اسی کا منکر ہو گیا اور آقا و مولا کے مقابلے میں قادیانیوں کے معنی کو صحیح کہنے لگا۔ صحیح کہا تھا کسی بزرگ نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، بات طویل ہو گئی، میں اختتامی طور پہ یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں 3 تحفے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ قدر والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ تحفہ بھیجنے والے کی بھی قدر کرے اور لانے والے کی بھی قدر کرے۔ اب مسلمان اگر قدر کرنا چاہتا ہے خدا کی، مسلمان قدر کرنا چاہتا ہے آقا و مولا مصطفیٰ کی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دن کے روزوں پہ بھی ڈٹ جائے، رات کی نماز تراویح پہ بھی استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، اور بقیہ ان 30 دنوں کے اندر کوشش کرے کہ سارے کا سارا وقت میرا علم دین سیکھنے میں گزر جائے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اوے ڈاکٹر کہیں آپ کی شوگر بڑھ جائے گی، ان کو بڑھن دیو، کچھ نہیں ہوتا، روزہ رکھنا ہے میں نے ہر صورت میں۔ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ان کا بڑھ جائے، مر جائیں گے کیا ہوگا؟ اگر روزے کی حالت میں مریں گے تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہے؟ روزے پہ ڈٹ جائیں۔ نماز تراویح میں 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے ہیں، نماز کے بعد حضرت سے عرض کریں حضرت آپ 1.5 گھنٹہ لگائیں ہمیں رج کے اللہ کا قرآن سنائے۔ 11 مہینے آپ کاروبار کرتے ہیں، 1 مہینہ خاص آپ کے لیے رب رسول کا تحفہ ہے۔ اس مہینے میں کاروبار کو کہے کہ حضرت آپ کو اتنا ہی ہم کریں گے کہ جس سے ہمارا صرف پیٹ پلے، بقیہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے قرآن کے دامن میں پناہ لیں گے۔ اور سنو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور میری گفتگو ختم۔ فرمایا جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا، پیار سے کہو نا یار سبحان اللہ، جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا اور پھر اپنے جسم کو عمل کا پابند بنا لیا، فرمایا قیامت والے دن رب اسے موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اگلی بات، عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ جس جگہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی، مخلوق اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی، اس حافظ قرآن بعمل کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوں گے۔ اگلی بات فرمایا وہ 10 کنفرم جہنمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے بھر لیا، جسم کو عمل کا پابند بنا لیا، فرمایا رب اسے یہ شان عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن 10 کنفرم جہنمیوں کی شفاعت اس کے ذمہ کر دی جائے گی۔